السلام علیکم تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنے مسلمان طلباء و طالبات ہیں، صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ تو یہ صبح بخیر اور السلام علیکم یہ ان کے لیے ہے جو صبح اٹھ بھی جاتے ہیں اور جو سورج طلوع ہونے تک سوتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبح خبیث النفس، وہ بڑا خبیث آدمی ہے اور سارا دن اس کا منحوس دن گزرتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اکثر میں سنایا کرتا ہوں کہ رات کو جب بندہ سوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان گرا لگا دیتا ہے اور اوپر پھونک مارتا ہے، سو جا فإنک لیلۃ طویلہ، ابھی لمبی رات پڑی ہے۔ پھر رات کے دوسرے حصے میں آتا ہے، پھر رات کے تیسرے حصے میں آتا ہے اور نم فإنک لیلۃ طویلہ، لمبی رات پڑی، ابھی سو جا۔ تو وہ آخری رات جب آتا ہے آخری دفعہ تو وہ جاتا نہیں بلکہ پاؤں دباتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا رات کے آخری حصے میں بڑی مزے کی نیند آتی ہے، اٹھنے کو جی نہیں کرتا، بڑا سکون ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان دبا رہا ہوتا ہے۔ تو جب صبح بندہ اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مسلمان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائی ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، تو کم از کم اٹھنے کی اور جاگنے کی دعا تو یاد ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سوتا ہے، جب اس کی موت آئے گی تو اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جو اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب فرشتے حساب کتاب لینے کے لیے آئیں گے اس کو اٹھائیں گے تو اٹھتے ہی اللہ کا نام لے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، الحمدللہ الذی احیانا پڑھے گا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اٹھتے ہی جب فرشتے آئیں گے تو وہ آوازیں لگائے گا، اور وہی مر گئے مر گئے مر گئے، ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے، اب کیا بنے گا، پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ تو اس کو عادت بنایا جائے۔ تو جب صبح بندہ اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فاصبح نشیط النفس، وہ بڑا ہی خوش قسمت، خوش خرم، بڑا ہی اچھا آدمی ہے، سارا دن اس کا اچھا گزرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ، اس کے اوپر بھی وہ گرہ لگاتے ہیں، شیطان آ کے لگاتا ہے اور آخر میں دباتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہوتے ہی وہ شیطان آتا ہے، یبول فی اذنیہ و یفر، دونوں کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ تو جو صبح نہیں اٹھتے، سورج طلوع ہونے تک سوتے رہتے ہیں، شیطان کی لیٹرین، ٹوائلٹ، بیت الخلاء ان کے کان ہیں، تو اپنے کانوں کو بچائیں۔ اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، جو صبح جلدی نہیں اٹھتے ان کا حافظہ اکثر کمزور ہوتا ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا، یہ حدیث میں آتا ہے رات کو جلدی سو اور صبح جلدی جلدی اٹھ جا۔ تو جلدی جلدی اٹھ کے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے بندہ اٹھے، اللہ کا نام لے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ مرنے کے بعد تو نے دوبارہ زندگی دی، الحمدللہ الذی احیانا، اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، جب سوتا ہے اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے۔ تو جو سوتا ہے اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ روح سیر کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہاں گئی کبھی یہاں گئی کبھی وہاں گئی، تو بندہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی روح سیر کر رہی ہوتی ہے۔ جو ہی بندہ اٹھتا ہے تو وہ روح دوبارہ واپس لوٹتی ہے، بندہ جاگ جاتا ہے۔ تو وہ بھی مرنے کے روح دونوں کی نکل جاتی ہے، مرنے والے کی بھی اور سونے والے کی بھی، وہ بھی
مرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہتے ہیں نیند بھی موت کی بہن ہے۔ تو اٹھتے ہی اللہ سے دعا کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے زندگی کے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ایمانداری کے ساتھ پڑھیں، ماشاءاللہ سارے ایماندار ہیں، حکمران ایماندار ہوں، صادق و امین ہوں، تو نیچے رعایا بھی صادق و امین ہوتی ہے۔ تو ابھی نائنتھ والوں کو میں نے سنایا، ایک بادشاہ سلامت سفر میں گئے، ساتھ وزراء بھی تھے، تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ انار کا بہت خوبصورت باغ ہے، وہاں پڑاؤ کیا، پیاس لگی تھی، تو وہاں اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ کوئی میٹھا سا انار اس کا جوس نکال کے دو۔ اس نے کہا عرصہ دراز گزر گیا ہے، کبھی انار کا چکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، تجھے پتہ نہیں کون سے درخت کا میٹھا انار ہے؟ کہتا نہیں پتہ، میں مالی ہوں، حفاظت کرنے کے لیے ہوں، انار چکھنے کے لیے کھانے کے لیے نہیں۔ ایماندار تھا۔ تو اس نے کہا چلو کوئی لے آؤ۔ اس نے اپنی طرف سے ایک انار توڑا، اس انار کو چھیلا، اس کے دانے نکالے، اس کے چوتھے حصے سے گلاس بھر گیا۔ بادشاہ سلامت بڑے حیران کہ واہ واہ کتنا خوبصورت باغ ہے، ایک انار کے چوتھے حصے سے گلاس بھر گیا۔ تو دل میں سوچا کہ باغ بڑا اچھا ہے، لہذا اس پہ ٹیکس لگایا جائے۔ اب ایک گلاس پیا تو پھر کہا دوسرا گلاس لے کے آؤ۔ تو وہ مالی نے وہ پہلے والے جو پڑے تھے وہ بھی نچوڑے، ایک اور انار لے کے آئے وہ بھی نچوڑا، ایک اور انار لے کے آئے وہ بھی نچوڑا، ایک اور انار لے کے آئے وہ بھی نچوڑا، گلاس نہ بھرے۔ 3 4 5 انار نچوڑنے کے بعد گلاس بھرا۔ تو بادشاہ دیکھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے۔ مالی سے پوچھا کہ پہلے ایک انار کے چوتھے حصے سے گلاس بھر گیا اور ابھی 4 5 انار نچوڑنے کے بعد گلاس نہیں بھرا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مالی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کے دل میں کوئی فطور آ گیا، اس کو نہیں پتا تھا یہ بادشاہ ہے۔ تو کہتے بادشاہ کے دل میں کوئی فطور آ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہیں۔ تو پہلے برکت ہوتی تھی، اب وہ برکت نہیں رہی۔ تو بادشاہ سلامت نے دل میں سوچا کہ اب اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، توبہ کی۔ تو پھر کہا گلاس لے آؤ، پھر اس نے انار توڑا تو اس کے چوتھے حصے سے بھر گیا۔ تو وہ بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ وہ پہلے بادشاہ کے سلامت کے دل میں فطور آیا تھا، تو اب کیا ہوا؟ کہتے بادشاہ سلامت نے توبہ کر لی۔ اس وقت کے لوگ بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، تو اس نے اپنی فراست سے دیکھ لیا کہ بادشاہ سلامت نے توبہ کر لی۔ تو وہ بادشاہ سلامت کہنے لگا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، واقعی میرے دل میں فطور آیا تھا، میں نے کہا ٹیکس لگائے، اب ٹیکس لگانے سے میں نے توبہ کی تو اللہ نے پھر برکت لوٹا دی۔ تو جب حکمران نیک ہوتے ہیں تو ہر چیز کے اندر برکت ہوتی ہے، اور جب حکمران چور ہوں تو پھر نیچے ہر چیز کے اندر اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ حکمران نیک حکمران عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک روٹین چلی ہوئی ہے کہ جو بھی بادشاہ آتا ہے وہ کہتا ہے، جو بھی وزیر اعظم بنے وہ کہتا ہے پچھلے سارے چور تھے، ڈاکو تھے، میں نیک ہوں، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ کہتے ہیں سب سے بڑا ڈاکو یہ تھا، اس کو پکڑو۔ اب اس کے بعد جو آئے گا وہ ان کو کہے گا، سب کو کہے گا ڈاکو۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا نیک ہوں، اور پچھلے سارے چور اور ڈاکو تھے۔ تو پچھلوں کو چھوڑو، اپنا کچھ سوچو کہ ہم کم از کم عوام کی اچھائی سوچ لیں۔ بہرحال ہم میں سے ہی حکمران بھی بن کے جاتے ہیں، تو اگر عوام اچھی ہو تو حکمران اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایمانداری کے ساتھ پڑھیں، اللہ حافظہ بھی مضبوط کریں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کلاس کے اندر جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، منتیں کر کے ہم سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے، تو وہ بھی بڑے فل نمبر لے رہے ہیں۔ تو ایمانداری تو ہے نا ہمارے ہاں، صادق و امین تو ہم ساری قوم ہی ہیں، تو یہ صداقت ہونی چاہیے، ایمانداری کے ساتھ پڑھیں۔ ہم نے کون سا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے یا آپ کو مارنا ہے یا آپ کے پاس آ جائیں گے؟ کیا ہوا؟ اگر نمبر کم ہو گئے تو احساس آپ کو ہوگا اور محنت کریں گے۔ تو یہ نقل لگانے سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ تو آپ کا جو امتحان کے اندر مضمون آتا ہے وہ مضمون 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور 15 نمبر بڑے نمبر ہوتے ہیں۔
اس کے اندر کم از کم 4-5 پیج لکھیں گے تو پھر آپ کے 10-12 نمبر آئیں گے۔ تو مضمون اچھی طرح اگر ہیڈنگ کے ساتھ مضمون لکھا، ایسے اگر ہیڈنگز کے ساتھ لکھا تو اس کے نمبر اور زیادہ ہوں گے۔ اور ہیڈنگ دیتے ہوئے زیادہ موٹا مارکر استعمال نہیں کرنا، درمیانہ سا ہو اور خوبصورت کر کے لکھنا ہے۔ جتنا خوبصورت ہوگا اس میں کٹنگ نہیں ہوگی، اتنے سارے پیپر چیک کرنے والے پر، ممتحن پہ ایک اثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے بورڈ کے پیپر بھی دیکھے، اس کے اندر اردو کی بڑی غلطیاں تھیں لیکن کٹنگ نہیں تھی۔ اس نے ایک لڑکی نے سرگودا بورڈ میں پوزیشن لی تو سر جہانگیر صاحب نے مجھے پیپر دکھائے، تو وہ پیپر میں نے دیکھے تو اس میں اردو کی املا کی غلطیاں تھیں، لیکن اس کے ایک تو رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی، کھلا کھلا لکھا تھا، اس میں کٹنگ نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے ایک روب تھا، بہت روب پیپر تھا، تو ممتحن پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے تفہیم عبارات ہیں، یہ 5 نمبر کی آتی ہیں یا 10 نمبر کی آتی ہیں، تو اس میں تفہیم عبارت جو ہے وہ پورا ایک اوپر جو تفہیم جس کی جو ایک پیرا ہے وہ پورا ایک پیرا دیا ہوگا اور اس کے سوال بھی دیے ہوں گے، اور نیچے آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے، وہ بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور 10 نمبر اس کے ہوں اور 15 نمبر اس کی ہوں تو صرف یہ بھی کر لیں تو 25 نمبر آپ پاس ہیں، لیکن اور محنت کریں۔ 10th کی اردو کے اندر نمبر زیادہ آتے ہیں چونکہ اس میں یہ چیزیں ہیں، اور اس میں تھوڑا سا اگر خیال رکھا جائے، رائٹنگ کا تھوڑا خیال ہو اور ذرا عقل کو سامنے رکھ کے پڑھا جائے، لکھا جائے تو بڑے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو فجر جلدی اٹھا کریں، رات کو جلدی سویا کریں، اور دوسرا محنت کریں، نقل لگانے سے پرہیز کریں، اور ایمانداری کے ساتھ ٹیسٹ دیا کریں۔ ابھی ٹیسٹ بنا کے بھیجیں گے تو دیکھیں گے کتنی ساری ایمانداری ہے تم میں۔ اللہ جل شانہ سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہر بندے کے دل کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، تو اللہ آپ کے دلوں کے جذبات کو پورا فرمائے، آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔